لیکن آپ لوگ اسمبلی میں انہیں ٹف ٹائم دیں گے، وہاں پر جب آپ عمران خان کی جیل سے رہائی کی بات ہو یا آپ کے مینڈیٹ چوری ان کی کی بات. ان کی اینٹ کے ساتھ اینٹ بجائیں گے ان چوروں کی. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک بات بتائیں، ابھی بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی تحریک انصاف میں کچھ ایسے رانگ نمبر موجود ہیں جو احتجاج نہیں ہونے دے رہے تھے پہلے، اس طرح کے معاملات کرے. تو آپ کی پارٹی میں بھی کچھ ایسے لوگ کیا موجود ہیں جو ابھی بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں یا نون لیگ پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کے رابطے ہیں؟ کوئی چیز حرف آخر نہیں ہے، اللہ الحق ہے. فضل الرحمان جو سب سے بڑا مخالف تھا، آج وہ بھی عمران خان کے موقف کی تائید کر رہا ہے. پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی بات کی جا سکتی، بیٹھا جا سکتا ہے، لیکن اس سے پہلے اور عمران خان تو ان کے ساتھ بات کرنے کو کسی صورت میں تیار نہیں، تو پھر آپ کیسے کہہ سکیں کہ بات چیت ہو سکتی ہے ان سے؟ اچھا ابھی اسمبلی میں ایک ویڈیو سر آپ کی نظر آئی جس میں آپ عطا تارڑ تھے، ملک احمد خان تھے، ملاقاتیں تھیں، پھر کچھ لوگ آپ کے بڑی گرم جوشی سے سیلیبریٹ بھی کر رہے تھے، گلے بھی مل رہے تھے. تو عمران خان تو ان لوگوں سے ہاتھ ملانا پسند نہیں کرتے، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ طرز عمل درست تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں سیبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب. میرے ساتھ اس وقت عامر ڈوبر چیف وپ پاکستان تحریک انصاف موجود ہیں. عمران خان کی اس وقت جو کال ہے وہ آ چکی ہے احتجاج کی، اور تحریک انصاف میں بھی آپ کو پتہ ہے انٹرا پارٹی الیکشن بھی ہیں، پریزیڈنشل الیکشن بھی چل رہے ہیں، قومی اسمبلی کے انتخابات بھی ہیں، بہت سارے معاملات ہیں. عامر ڈوگر صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں. ڈوگر صاحب بہت بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا. سب سے پہلے یہ بتائیں سر، یہ جو ابھی انٹرا پارٹی الیکشن آپ کے ہو رہے ہیں اور احتجاج بھی اس ٹائم پہ ہے، صدارتی معاملات بھی چل رہے ہیں اور قومی اسمبلی کا اجلاس بھی چل رہا ہے، تو آپ لوگ اس وقت آپ اس وقت پوزیشن کیا ہے آپ کی؟ سب سے پہلے تو یہ بتائیں، آپ کو یہ نشستیں ملنے جا رہی ہیں، مخصوص نشستیں؟ دیکھیں، ہم مخصوص نشستوں کے لیے اپنی قانونی جنگ لڑ رہے ہیں، اور الیکشن کمیشن ڈیلے ٹیکٹکس استعمال کر رہا ہے، لیت و لال کر رہا ہے. آج بھی ہیرنگ ہونی تھی، کل کر دی. صوبائی اسمبلیاں بیٹھ گئیں، حکومتیں بیٹھ گئیں. ہماری خواتین کو اور مینورٹی کو صوبائی اسمبلیوں سے جن کا بنیادی حق ہے محروم رکھا گیا، اور کوئی ایک یا دو سیٹ نہیں ہے، ہماری 20 سیٹس بنتی ہیں قانون کے مطابق. 8 فروری کو جو مینڈیٹ ہمیں ملا اس کے مطابق ہمیں نہیں دی جا رہی، اور بدنیتی ہے ای سی پی کی. اور کل اسپیکر نے قومی اسمبلی کا اجلاس بلا لیا ہے، اور جس میں وہ حلف لے گا، اور جہاں ہماری 33 سیٹیں بنتی ہیں، 3 منورٹی کی اور 30 لیڈیز کی، وہ ہمیں نہیں دے رہے، اور یہ بلڈوز کریں گے اسمبلی کو. اور ان کا جو آپ ارادے ہیں وہ تو پچھلے 1 سال سے آپ کے سامنے ہیں، کہ جو پری پول ریگنگ کی، پھر 8 اور 9 فروری کی رات کو، اور اب تک ہماری سیٹیں ہم سے چھینی جا رہی ہیں. اور ساتھ جو میں سمجھتا ہوں اس آگ کے دریا کو عبور کر کے اسمبلی تک پہنچ گئے. اب قانون اجازت دیتا ہے، ان کے ساتھ تو اب ان کی اسپیشل سیٹیں ایڈ کریں نا، جس میں خواتین کی. جی اگر آپ کو یہ نشستیں نہیں ملتی، آپ کو جس طرح کا نظر آ رہا ہے کہ یہ چھین کر مسلم لیگ نون کو پیپلز پارٹی کو دی جا رہی ہے، مصطفیٰ کمال صاحب کی ایک ویڈیو بھی سامنے آئی جس میں وہ اعتراف کر رہے ہیں کہ 60% نشستیں نون لیگ کی اور پیپلز پارٹی کی بنتی تھی اور ان کا مینڈیٹ بالکل زیرو تھا. اب اس طرح کی ویڈیوز کو کیا آپ الیکشن کمیشن یا انٹرنیشنل اداروں کے سامنے رکھنے جائیں گے؟ آپ کو لگتا ہے کہ اسے کوئی فرق پڑے گا؟ دیکھیں، پوری دنیا جانتی ہے، کمشنر چٹھا نے تو ان کا چٹھا کھٹا کھول دیا تھا. بالکل. تو آپ کو لگتا ہے کہ اسے کوئی آپ بھی فرق نہیں پڑے جانتے گا؟ ہیں، ادارے بھی جانتے ہیں، لیکن اگر کوئی نہیں جانتا تو وہ جانتے ہیں، وہ نہیں جانتے جو اس وقت میٹر کرتے ہیں. کوئی بات نہیں، اللہ کی ذات تو اوپر ہے، اور اللہ الحق ہے، فتح حق اور سچ کی ہوگی. تو ابھی 8 فروری کے عوام کے مینڈیٹ پہ جو ڈاکہ ڈالا گیا، انشاءاللہ وہ واپس آئے گا. اس سے بڑی کیا چوری ہوگی کہ کسی کے مینڈیٹ کو چوری کیا جائے. ابھی آپ اسمبلی میں ڈوگر صاحب، اسمبلی میں آپ کی ابھی کیا پوزیشن ہے؟ اب آپ کے پاس تقریباً 91 سیٹیں تو موجود ہیں، آپ انہیں کیا اسمبلی میں اسمبلی میں جائیں گے جی اسمبلی میں جائیں گے، اپنا اسمبلی میں جو کردار ہے وہ ادا کریں گے، اپنا حق مانگیں گے، اور اس وقت تک نہیں بیٹھیں گے، اس وقت احتجاج جاری رکھیں گے، اس وقت تک جب تک ہمیں ہمارا آئینی حق نہیں دیتے، ہماری خصوصی نشستیں ہمیں نہیں دیتے.
बिल्कुल ठीक। आपका नाम स्पीकर के लिए भी नामज़द हुआ है तहरीक इंसाफ का, ये बात दुरुस्त है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अभी असेंबली में एक वीडियो सर आपकी नज़र आई जिसमें आप अता तारड़ थे, मलिक अहमद खान थे, मुलाकातें थी। फिर कुछ लोग आपके बड़ी गर्मजोशी से सेलिब्रेट भी कर रहे थे, गले भी मिल रहे थे। तो इमरान खान तो इन लोगों से हाथ मिलाना पसंद नहीं करते, तो आपको लगता है कि ये तर्ज़ अमल दुरुस्त था? देखिए, मैं एक पहली बात है सियासी कारकुन हूँ। स्पीकर के और कुछ हमारी रवायात और कुछ थोड़ी-सी वैल्यूज़ और कस्टम्स भी हैं। स्पीकर के कमरे में मैं बैठा हुआ था और खाना खा रहा था। अता तारड़ आया और बजाय इसके कि मैं हाथ देता, मुझे मजबूरन खड़े होकर उसको गले मिलना पड़ा। लेकिन मैं नहीं भूला उन ज़ख्मों को, जो ज़ख्म मेरे सीने पर भी हैं, जो इन्होंने लगाए हैं, जो मेरी पार्टी के सीने पर भी हैं। 4 महीने गर्मियों की अज़ियत वाली जेल में काट कर आया। इन्होंने हमारी चादर चारदीवारी को पामाल किया, मेरा करोड़ों रुपए का नुकसान किया, मुझ समेत सैकड़ों हज़ारों ख़वातीन, बच्चों की इज़्ज़तों को पामाल किया। हमारा सड़कों पे खून इन्होंने जो है वो गिराया, मैं नहीं भूला। लेकिन वो कहते हैं ना कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। इंशाअल्लाह अवाम की ताकत से, अपनी क़यादत, अपने इमरान खान की सरपरस्ती में और उस नज़रिए की ताकत से जो इमरान खान का नज़रिया है, उस जद्दोजहद से इनको शिकस्त फास देंगे, दूँगा। बिल्कुल। लड़ाई मेरी इनके साथ अपनी है। लेकिन लेकिन जो बंदा कमरे में आ जाए, ठीक है, आपकी बात थोड़ा दुरुस्त है। बहुत कुछ हमारे बुजुर्गों ने सिखाया कि हम खड़े भी होते हैं, उसको इज्जत भी देते हैं और मिलते भी हैं। बिल्कुल ठीक, दुश्मन अगर भी आ मेरे हाथ पे खाना ना मैं खा रहा होता, तो मैं शायद उसको दूर से हाथ देता। बिल्कुल सही। लेकिन अहमद खान साहब आपके साथ बैठे हुए थे। अहमद खान साहब तो काफ़ी इनके बारे में कसूर का आपको पता है, स्कैंडल भी है। अहमद खान साहब के कमरे में ही बैठा हुआ था मैं। क़यादत ने मुझे नामज़द किया था एज़ ए मेंबर वहाँ वहाँ एक उस इलेक्शन को कंडक्ट करवाने के लिए। ठीक। तो जब आप असेंबली में जाते हैं तो आपको डे टू डे अफेयर के लिए बहुत सारी चीज़ों के लिए स्पीकर के साथ एंगेज करना पड़ता है। बिल्कुल ठीक, आपकी बात दुरुस्त है। गया था स्पीक मैं गया था स्पीकर से कि वो रूलिंग दे। वो स्पीकर बन गया अभी जाकर कि मियां असलम को लेकर आया जाए, जो हमारी पार्टी का कायदे हस्ब इख्तिलाफ का सीएम का उम्मीदवार है। बिल्कुल दुरुस्त। अच्छा और इस मेरे साथ मेरी पार्टी के कुछ एमपीएस भी थे। अच्छा, लेकिन आप लोग असेंबली में इन्हें टफ टाइम देंगे, वहाँ पर जब आप इमरान खान की जेल से रिहाई की बात हो या आपके मैंडेट चोरी की इनकी बात। ईंट की इनकी ईंट के साथ ईंट बजाएंगे इन चोरों की, जिन्होंने अवाम का मैंडेट चोरी किया है। पहले पाकिस्तान का सरमाया लूटा, अरबों रुपए की चोरी की, जिससे मुल्क से बाहर एहसासे बनाए। 16 महीने की हुकूमत से इस कौम का खून चूसा और अभी भी पेट नहीं भरा। पीडीएम 2 बना दी गई और इंशाल्लाह खड़े होंगे, डट कर खड़े होंगे अपने नजरिए पर, साबित कदमी के साथ ईंट से ईंट बजाएंगे, डंके की चोट पर इनका मुकाबला करेंगे और इनको हराएंगे हर मैदान पर, इनको शिकस्त देंगे। बिल्कुल सही। इनको भागने की जगह नहीं मिलेगी। अच्छा डोगर साहब ये ये बताएं, चोर हैं, ये डाकू हैं। 2 मार्च को आपका एहतजाज है जो कि पाकिस्तान में भी ओवरसीज में भी इमरान खान साहब ने बाकायदा तौर पर अनाउंस कर दिया। उसके लिए आपकी तैयारियां मुकम्मल हैं? आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? पूरा पाकिस्तान आप निकालेंगे बाहर? हाँ, देखें, एहतजाज हम आईनी हक है हमारा। हमारा पहले दिन से प्रिंसिपली स्टैंड है, असूली मौकफ है कि हमारा मैंडेट चुराया गया है। हम समझते थे कि इस इलेक्शन से मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आएगा। सियासी इस्तेहकाम से मैं समझता हूँ कि मुआशी इस्तेहकाम आएगा। वो तो काम और ज्यादा खराब हो गया, डिवीजन हो गई, मुंह छुपाए फिरते हैं। जो जीते हुए हैं, उनके घरों पे डेरों पे सो गए, अंदर से इनका जो जमीरा मुर्दा है और अंदर से जो चोरी किया हमारा मैंडेट, वो इनको रात को सोने नहीं देती। बिल्कुल। वो जो नजरिया इमरान खान का है हर घर में, उससे ये खौफजदा है। वो जेल में बैठा है, वो जेल में बैठकर जीत गया है। ये तमाम तर वसाइल के बावजूद जो इनको लेवल प्लेइंग फील्ड दिया गया, ये हार गए हैं।
اچھا ڈاکٹر صاحب ایک بات بتائیں، ابھی بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی تحریک انصاف میں کچھ ایسے رانگ نمبر موجود ہیں جو احتجاج نہیں ہونے دے رہے تھے پہلے، اس طرح کے معاملات کرے، تو آپ کی پارٹی میں بھی کچھ ایسے لوگ کیا موجود ہیں جو ابھی بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں یا نون لیگ پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کے رابطے ہیں؟ بات اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملنے کی نہیں ہے، بات رانگ نمبر کی نہیں ہے، بات اصولی موقف کی ہے. ہم نے سیاست کرنی ہے، سیاست میں آپ کو تمام آپشنز کھلے رکھنے چاہیے. سیاست میں ٹکراؤ بھی ہوتا ہے، سیاست میں ٹکراؤ سے زیادہ مفاہمت ایک مفاہمت بھی ہوتی ہے. تو پھر جب عمران خان صاحب کو یہ زرداری صاحب نے آفر کی مفاہمت کی، ہاتھ ملانے کی، تو خان صاحب نے کیوں نہیں مفاہمت؟ ابھی یہ جو الیکشن سے حکومت بنانے کا پروسیس تھا، اس میں شیر افضل مروت بھی کہہ چکے ہیں کہ زرداری صاحب نے باقاعدہ طور پر آفر کی، وہ چاہتے تھے، انہوں نے آن ریکارڈ کہا، خورشید شاہ صاحب نے کہا کہ ہم لوگ ملنا چاہتے تھے، پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد بنا کے شہباز شریف کو روکا جا سکتا تھا، تو پھر آپ نے مفاہمت وہاں پہ کیوں نہیں کی؟ دیکھیں، ہمارا اصولی موقف ہے کہ یہ پی ڈی ایم 2 ہے، ہم نے ان کے خلاف الیکشن لڑا ہے، عوام نے ان چوروں کے خلاف ہمیں ووٹ دیا ہے. ہاں، کوئی چیز حرف آخر نہیں ہے، اللہ الحق ہے. فضل الرحمان جو سب سے بڑا مخالف تھا، آج وہ بھی عمران خان کے موقف کی تائید کر رہا ہے. پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی بات کی جا سکتی ہے، بیٹھا جا سکتا ہے، لیکن اس سے پہلے پیپلز پارٹی وہ کردار ادا کرے، ہمارے مینڈیٹ کو جنہوں نے چرایا ہے وہ ہمیں واپس. لیکن ڈاکٹر صاحب معذرت کے ساتھ، لیکن یہاں پہ تو کنفلکٹ ہے، مینڈیٹ چرایا ہی تحریک انصاف کا اس وقت نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے، اور عمران خان تو ان کے ساتھ بات کرنے کو کسی صورت میں تیار نہیں، تو پھر آپ کیسے کہہ سکیں کہ بات چیت ہو سکتی ہے ان سے؟ تو آپ کی بات، اب آپ نے پہلے جو سوال کیا تھا، اب آپ اپنے ہی بات کو پھر دوبارہ کر رہے ہیں. میں یہی تو بات کر رہا ہوں جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ان دونوں پارٹیوں کے خلاف ہمارا اصولی موقف ہے کہ پہلے ہمارا مینڈیٹ ہمیں واپس دیں، ٹھیک، پھر اس کے بعد ہم سوچیں گے. بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح، یہ بات صحیح ہے آپ کی. اچھا، ابھی جو آپ کا انٹرا پارٹی الیکشن ہو رہا ہے، اس میں ابھی آپ کے جو چیئرمین ہیں وہ بیرسٹر گور صاحب ہیں، لیکن آپ کے جو ترجمان ہیں رؤف حسن صاحب، وہ چیف الیکشن کمشنر بھی ہیں، جبکہ اکبر ایس بابر صاحب جو ہیں وہ یہ نکتہ لے کے جا رہے ہیں کہ یہ 2 عہدے رکھنے پر آپ کا الیکشن دوبارہ نل اور وائڈ ہو سکتا ہے. تو اس کی آپ نے کوئی تیاری کی ہے، کوئی بیک ڈیٹس میں ریزگنیشن رکھے ہیں؟ کیا آپ کو پتا تھا کہ یہ معاملہ خراب ہو سکتا ہے؟ اس کی کوئی تیاری ہے آپ کی؟ میں اتنی ڈیٹیل میں نہیں گیا، لیکن جو سپریم کورٹ نے یارڈ اسٹک دی ہے، اسی لیے ہمیں ٹائم لگا، ہم اس کے مطابق انشاءاللہ جو ہے وہ اپنا الیکشن کرائیں گے. جی، آخری سوال سر، یہ اوورسیز پاکستانی امریکہ میں اس وقت سینیٹر سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، وہاں پر ایک لابنگ کی جا رہی ہے، آپ ان ساری کوششوں کو کیسے دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ جو پاکستانی ایفرٹس کر رہے ہیں کہ عمران خان کی رہائی ہو، جو انسانی حقوق کی پامالی، جمہوریت کی آزادی؟ کی اوورسیز پاکستانیوں کی ان کی ایفرٹس کو سلام پیش کرتا ہوں، ان کا جذبے کو، کہ وہ بیٹھے ہم سے ہزاروں میل دور ہیں لیکن پاکستان کے لیے ان کے دل دھڑکتے ہیں، وہ پریشان ہیں. پاکستان میں جو کھیل کھیلا جا رہا ہے، جو کھلواڑا ہو رہا ہے، جو ظلم اور ستم کی داستانیں رقم کی جا رہی ہیں، جو فسطائیت کی تمام حدیں پار کی جا رہی ہیں، میں سلام پیش کرتا ہوں. بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا سر، آپ کا بہت بہت شکریہ. گڈ لک کہ آپ اسمبلی کا اجلاس ان کا روکنے جا رہے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا سر، تھینک یو.